باہر صحن میں مکمل تاریکی تھی۔ بارش کھل کر برسنے لگی تھی اور گاہے بگاہے بجلی بھی چمک جاتی تھی۔ دروازے پر پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ صحن میں کوئی نہیں ہے۔ وہ پورا گینگ ساتھ والے کمرے میں گھسا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ چند قدم اٹھا کر میں طویل کمرے کے بیرونی دروازے پر پہنچا۔ اندر سے کسی کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ناچو ناچو! یہ استاد تھا اور اس ڈری سہمی لڑکی کو رقص کا حکم دے رہا تھا جو تقریباً 15 منٹ پہلے اپنی ماں اور بھائی کی حفاظت میں چین کی نیند سو رہی تھی۔ میں نے ریوالور پر گرفت مضبوط کر کے لکڑی کے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ یہاں بھی اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ اس دروازے میں بھی جھریاں موجود تھیں لیکن یہ بہت باریک تھیں اور اندر جھانکنا قریباً ناممکن تھا۔ میں تیزی سے پہلے والے کمرے میں واپس آیا۔ اب میرے سامنے دو راستے سے، یا تو خاموشی سے بیرونی دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل جاؤں اور محلے والوں کو جگاؤں، دوسری صورت یہ تھی کہ استاد اور اس کے ساتھیوں کو للکاروں یا دروازہ توڑ کر اندر گھس جاؤں۔ دونوں صورتوں میں ہنگامہ ہونا تھا اور شور و غل بھی مچنا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے کافی نقصان دہ تھی۔ اس ہنگامے کے بعد گاؤں میں میری موجودگی کا راز فاش ہو جانا یقینی تھا۔ عین ممکن تھا کسی طرح آغا قادر زمان کو بھی خبر ہو جاتی۔ میں جو صبح 11 بجے حویلی سے لاہور جانے کے لیے نکلا تھا، اب ایک ایسے گاؤں میں موجود تھا جو نہ لاہور کے راستے میں پڑتا تھا اور نہ ہی یہاں میری موجودگی کا کوئی جواز بنتا تھا۔ اندر سے ایک بار پھر گھٹی گھٹی چیخ ابھری، اس کے ساتھ ہی چمٹا بجنے کی آواز آئی۔ میں نے جھری سے آنکھ لگائی تو دماغ میں جیسے انگارے سے بھر گئے۔ چمٹا بجانے والا ایک کوتا قد شخص تھا۔ اس کی عمر 30-40 کے درمیان تھی۔ جسم پر چربی چڑھی ہوئی تھی۔ دیگر افراد کی طرح اس نے اب ڈھاٹا چہرے سے ہٹا لیا تھا۔ اس کے رخساروں پر چیچک کے داغ تھے اور مہندی رنگے لمبے بال چانوں پر لہرا رہے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہی باوا ہے۔ باوے کی سرخ آنکھوں سے عیاں تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس کے چہرے پر لعنت کا نزول تھا۔ نچلا ہونٹ فحش انداز میں دانتوں تلے دبا کر وہ چمٹا بجا رہا تھا۔ استاد کے ہاتھ میں اب بندوق نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بندوق کی نال لڑکی کی گردن پہ رکھی اور دوسرے ہاتھ سے چٹکی بجا بجا کے اسے ناچنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ غریب لڑکی کا چہرہ خوف اور بے بسی کی تصویر بنا تھا۔ میں کوشش کے باوجود اسے نظر بھر کے نہیں دیکھ سکا۔ ناچ، نہیں تو میں کہتا ہوں تیری لاش گرا دوں گا، استاد نے عجیب دیوانگی بھرے لہجے میں کہا۔ استاد کا مطالبہ سن کر لڑکی ہاتھ جوڑنے لگی۔ ایک جانب سے اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور استاد کے قدموں میں گر گئی۔ استاد نے زوردار ٹھوکر مار کے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ پھر گھٹی گھٹی آوازیں آئیں جن سے اندازہ ہوا کہ کمرے کے مشرقی کونے میں استاد کے گماشتے عورت کو مار رہے ہیں۔ ناچ! استاد نے بندوق کی نال لڑکی کی گردن میں دھسا دی۔ اب لڑکی کی دہشت انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخوں کی طرح اوپر اٹھائے اور حد درجے بے بسی سے استاد کی طرف دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیسے ناچوں۔ لڑکی کی معصومیت سے لڑکی کی بے بسی مجھے پوری جان سے تڑپا گئی۔ میرے ذہن میں برقی کوڑے کی مانند یہ سوچ آئی، شاہجہان، اگر آج تو اس معذور بھائی کی بہن کو نہ بچا سکا تو کل اپنی بہن کو بھی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے ٹھوکر مار کر ایک کرسی کو الٹایا اور دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ آہٹ ہوتے ہی کمرے میں چمٹے کی آواز تھم گئی اور خسر پھسر کی آواز سنائی دی۔ پھر کوئی دبے قدموں دروازے تک آیا۔ کون ہے؟ الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ چند لمحے گمبھیر خاموشی رہی، تب کسی نے کنڈی گرا کر دروازہ کھولا۔ لالٹین کی روشنی کسی مستطیل کی صورت میں اندر آئی اور اس مستطیل میں کسی رائفل بردار کا سایہ تھا۔ جو ہی رائفل بردار نے دروازے سے سر نکالا، میں نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا اور پورے زور سے اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ میری نگاہ سب سے پہلے استاد پر پڑی جو آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی گرفت میں آئے شخص کو پوری قوت سے دھکیل کر استاد پہ دے مارا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہوا۔ لہیم شہیم استاد اس افتاد کے لیے قطعی طور پہ تیار نہ تھا۔ زوردار دھکے سے وہ ٹکراتا ہوا کمرے کے وسط میں جا گرا۔ 12 بور کی بندوق اس کے ہاتھ سے نکل کر چارپائی کی طرف لڑک گئی۔ میرے دائیں جانب کھڑے 2 افراد لاٹھیاں سوت کر میری طرف آئے، لیکن اس سے پیشتر کہ ان کی اٹھی ہوئی لاٹھیاں میرے جسم کو چھوتیں، میں نے بھاگ کر ایک تسلی بخش ٹکر ایک لاٹھی بردار کے سینے میں ماری۔ اسی اثنا میں دوسرے کے پیٹ میں لات پڑی اور وہ کیچوے کی طرح دوہرا ہو کے فرش پہ گر گیا۔ تیسرا رائفل بردار پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ گولی چلائے یا تماشا دیکھے۔ پھر غالباً اس نے گولی چلانے کے لیے رائفل سیدھی کی ہی تھی کہ یکایک کوئی شے اس کے ہاتھوں سے ٹکرائی اور وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ میں نے دیکھا صفدر کے ہاتھ میں شہامت کی ایک بیساکھی تھی۔ اس نے زمین پر پڑے اسی بیساکھی سے رائفل بردار کو شدید ضرب لگائی تھی۔ میں رائفل بردار سے کوئی 4 گز کے فاصلے پر تھا۔ اگر وہ گولی چلانے میں کامیاب ہو جاتا تو میرا زخمی یا مرحوم ہونا یقینی تھا، لیکن اب مجھے اتنی مہلت مل گئی تھی کہ میں رائفل بردار کے دوبارہ سنبھلنے سے پہلے اس پر جا پڑوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے ایک طویل جست بھری۔ اس جست کا اختتام ایک زوردار ٹکر پر ہوا۔ یہ ٹکر رائفل بردار کی عین پیشانی پر پڑی اور پھر وہی آواز آئی جو ناریل کے پکے فرش پر گرنے سے آتی ہے۔ رائفل بردار الٹ کر دور جا گرا۔
میری نگاہ استاد پر پڑی. وہ اپنی رائفل اٹھانے کے لیے جھکا ہوا تھا. میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر رائفل کو ٹھوکر مار دی اور وہ چارپائی کے نیچے گھس گئی. اس کے ساتھ ہی میرا بایاں بازو سانپ کی طرح استاد کی گردن سے لپٹ گیا. خبردار, میں گولی مار دوں گا. اپنا لہجہ سن کر مجھے گناہ کو تسلی ہوئی. اس لہجے میں وہی وحشت سے مٹ آئی تھی جو میرے مد مقابل کو محصور کر کے اسے حوصلہ ہارنے پر مجبور کر دیتی تھی. خبردار, کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے ورنہ میں مار دوں گا اسے. تم رائفل پھینک دو. میں نے استاد کی گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے رائفل بردار کو حکم دیا. وہ جیسے پہلے سے ہی میرے حکم کا منتظر تھا. اس نے رائفل فرش پہ یوں پھینکی جیسے اس میں کرنٹ دوڑ گیا ہو. میرے اشارے پر زخمی صفدر لنگڑاتا ہوا اٹھا اور رائفل تک پہنچ گیا. رائفل ہاتھ میں آتے ہی اس نے پشت دیوار سے لگائی اور اپنے قریب کھڑے دونوں افراد کو کور کر لیا. ایسے معاملوں میں وہ خاصا ہوشیار دکھائی دیتا تھا. سخت جان بھی تھا, ورنہ جیسی مار اسے پڑی تھی وہ ہفتوں زمین پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اس کا رائفل پکڑنے کا انداز دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ اسلحہ شناس ہے. گھٹی گھٹی چیخیں ایک بار پھر میرے کانوں سے ٹکرائیں تو میں نے دیکھا کہ شہامت کی بہن اور ماں کمرے کے ایک تاریک کونے میں سمٹی بیٹھی تھیں. لڑکی نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے دبا رکھا تھا, لیکن چیخیں پھر بھی اس کے ہونٹوں سے نکلتی جا رہی تھیں. شکر کا مقام تھا کہ اس لڑائی کے دوران ماں بیٹی کمرے سے نہ نکل سکیں. اگر وہ باہر نکل جاتی تو پورا محلہ اس وقت صحن میں جمع ہو جاتا. میں نے شہامت سے کہا کہ وہ اٹھے اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لے. اس نے معمول کی طرح میرے حکم پر عمل کیا اور اپنی پھٹی ہوئی قمیص سے خون آلود ہونٹ پوچھے اور بیساکھی سنبھال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. راستہ دینے کے لیے میں نے لہیم شہیم استاد کو گھسیٹ کر ایک کونے میں کر لیا. استاد کی گردن پر بے پناہ دباؤ تھا اور اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلی پڑ رہی تھیں. دروازہ اندر سے بند ہو گیا تو میں نے شہامت سے کہا کہ وہ چارپائی کے نیچے سے دوسری بندوق بھی نکال لے اور اسے ان لوڈ کر کے گولیاں مجھے دے دے. تھوڑی سی کوشش کے بعد شہامت نے گولیاں نکال کر میری طرف بڑھا دی. اب میں بالکل بے فکر تھا. میں نے باوے کو حکم دیا کہ وہ پکڑیوں سے اپنے تینوں ساتھیوں کے ہاتھ پشت پہ باندھ دے. باوے نے خشک لبوں سے زبان پھیر کر استاد کا تاریک چہرہ دیکھا اور پھر فوراً میری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا. اس نے تینوں افراد کے ہاتھ باندھ دیے. صفدر نے اپنی نگرانی میں مضبوط گرہیں لگوائیں. بعد ازاں باوے کے ہاتھ صفدر نے باندھے. اس عرصے میں استاد بدستور گھٹی گھٹی آواز میں بولتا رہا. معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا. میں نے اس کی گردن پر بہت نپا تولا دباؤ ڈال رکھا تھا. وہ بول تو سکتا تھا مگر اس کی بکواس میری سما خراشی نہیں کر سکتی تھی. مجھے معلوم تھا وہ کوئی کام کی بات نہیں کر رہا, صرف پھسپھسی دھمکیاں دے رہا ہے یا مصالحت کی پیشکش کر رہا ہے. مجھے ان دونوں معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. چاروں افراد کے ہاتھ بند گئے تو میں نے استاد کی گنجی کنپٹی سے پستول ہٹا کر گردن چھوڑ دی. وہ شہرک کو مسلتا ہوا غرایا. دیکھو, تمہیں پچھتانا پڑے گا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں. اوے کنجر ہوئے تو مجھے پتا ہے. شہامت نے عاجزی سے میری طرف دیکھا. اب اس معاملے کو اور نہ بڑھائیں جناب. میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں. آپ ان کو جانے دیں تاکہ کل کوئی پھر تمہاری بہن کو نچانے آ جائیں. شہامت منمنائے. یہ زوراور لوگ ہیں, میرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ تو چلے جائیں گے لیکن یہ ہمیں زندہ درگور کر دیں گے. گھبراؤ نہیں پیارے. اگر اس بات سے ڈر رہے ہو تو یہ بات اب کبھی نہیں ہوگی. میں ان کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا. پختہ قبروں سے کبھی مردے نکلتے دیکھے ہیں تم نے؟ نہیں دیکھے نا. شہامت نے گھگیا کر کہا. 2 منٹ کے لیے ایک طرف آ کر میری بات سن لیں. میں نے گہری نظروں سے شہامت کی طرف دیکھا. اس کے عقب میں اس کی ماں اور بہن نظر آ رہی تھی. شہامت کو لے کر میں ساتھ والے کمرے میں آ گیا. شہامت نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے. بھائی صاحب, ہم پہ رحم کیجیے. یہ بہت برے لوگ ہیں, ان کو چھوڑ دیجیے. الٹی بات کر رہے ہو بھائی. برے کو چھڑواتے ہیں کہ پکڑواتے ہیں؟ ویسے استاد ہے کون؟ اس کا نام کاربین ہے. بڑا خطرناک گنڈا ہے. میں نے سنا ہے باوے سے اس کی جان پہچان ہے. آج آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ بڑا ظالم ہے جی. قبر تک بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اور بولتے بولتے شہامت چپ سا ہو گیا. رک کیوں گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ خوف کے مارے اس کی گھگی بن گئی اور کوشش کے باوجود وہ کچھ نہیں بول پایا. میں نے مناسب الفاظ میں شہامت کی ڈھارس بندھائی اور پھر اسے کہا کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو لے کر اسی کمرے میں چلا جائے جہاں وہ سو رہا تھا. اس کمرے کے معاملات ہم جانے اور ہمارے حریف. کچھ پس و پیش کے بعد شہامت نے میری بات مان لی اور دونوں عورتوں کے ساتھ صحن کی دوسری طرف والے کمرے میں چلا گیا. اور میں پھر بھی اس کی طرف سے خطرہ موجود تھا. عین ممکن تھا جب ہم استاد کاربین اینڈ کمپنی سے نمٹنے میں مصروف ہوں تو وہ خوفزدہ ہو کر اپنی ماں بہن کے ساتھ گھر سے نکل جائے. ایسی صورت میں سارا کھیل چوپٹ ہو سکتا تھا. یہی سوچتے ہوئے میں شہامت اور دوسری عورتوں کو خود دوسرے کمرے میں چھوڑنے گیا تاکہ باہر سے کنڈی لگا سکوں. یہیں پر میری نگاہ ایک سستے سے کیمرے پر پڑی. یہ کیمرہ فلیش گن سمیت ایک جستی صندوق پر رکھا ہوا تھا. میں نے شہامت سے کہہ کر یہ کیمرہ حاصل کر لیا اور استقبال نما طویل کمرے میں پہنچ گیا. یہاں صورتحال جو کی تو تھی. بابا سمیت چاروں افراد مسافروں کی مرغیوں کی طرح دیوار کے ساتھ بندھے پڑے تھے اور استاد کاربین کو صفدر نے بندوق کی زد پر لے رکھا تھا.
صفدر نے خود کو اب تک ایک جیدار ساتھی ثابت کیا تھا، پھر بھی مجھے احساس تھا کہ مجھے اسے یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ چھٹا ہوا بدماش کاربین کسی درندے کی طرح زور آور اور خطرناک تھا۔ وہ زخمی صفدر سے اگر بھیڑ جاتا تو لمحوں میں اس پر غالب آ سکتا تھا۔ میں نے کاربین کے سامنے پہنچتے ہوئے کہا، ہاں استاد، اب فرماؤ کیا ٹہل سیوا کی جائے؟ دیکھو کاکا، اس بات کو جتنا بڑھاؤ گے بڑھتی چلی جائے گی۔ تم مجھ کو دلیر لگتے ہو، اگر میرے ہاتھوں مرو گے تو مجھے افسوس ہوگا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں نے چارپائی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، خود بھی اچھے رہو گے اور جن کی حمایت کر رہے ہو وہ بھی فائدے میں رہیں گے۔ میں نے چہرے پہ سوچ کے تاثرات پیدا کیے۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تم شہامت کا پیچھا چھوڑ دو گے؟ استاد کی باریک آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہامت نے دوسرے کمرے میں لے جا کر اس کا ٹھیک ٹھاک تعارف کرا دیا ہے اور اب میں یہ معاملہ رفع دفع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ڈھلکی ہوئی گردن تھوڑی سی تن گئی۔ کچے فرش پر وہ خون تھوک کر بولا، ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں۔ چار چو پھیرے کسی سے پوچھ لو جس نے کاربین کے ساتھ متھا لگایا اپنی قسمت کو رویا ہے۔ تمہارے اس بندے نے بابا کو مارا ہے اور بابا اپنا جگر ہے۔ خدا کی قسم اس وقت گورنر بھی آ جاتا تو اس کی اور شہامت کی جان نہیں چھڑا سکتا تھا، پر تمہاری خاطر میں ان دونوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کاربین جیسے بڑے بڑے بدخصلت میں نے دیکھے تھے، ایسے لوگوں کی لانتی زبان پر آ کر تو ماں اور بہن جیسے الفاظ بھی اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ تم شہامت اور صفدر کو معافی دینے کو تیار ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر انہوں نے معافی نہ لینی ہو تو؟ کیا مطلب؟ استاد نے خشک لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ اگر انہوں نے معافی نہ لینے کا فیصلہ کیا ہو اور اس کے بجائے تمہاری دم میں نمدہ فٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کیا خیال ہے؟ کاربین کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا۔ لگتا ہے تم اپنی ماں کو بین کرا کے رہو گے۔ یہ فقرہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ایک پاؤں کا وزن بے قراری سے دوسرے پاؤں پر ڈالا۔ میں نے اس کے بائیں پاؤں کی لرزش صاف محسوس کی۔ میرے لیے اس نتیجے پر پہنچنا قطعی مشکل نہ تھا کہ کاربین کا بایاں ٹخنا شدید زخمی ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ یار صفدر، لگتا ہے استاد کاربین کا ایک ٹائر پنچر ہو چکا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح۔ استاد کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ یار صفدر، میرا تو ارادہ تھا کہ اس بہن کے چھنکنے کو مقابلے کی دعوت دوں گا، لیکن یہ تو میرا ہجڑا نکلا، ایک ہی جھٹکے میں ہڈی توڑوا بیٹھا۔ یار دیکھ کہیں یہ واقعی ہجڑا تو نہیں ہے؟ اتنی نرم و نازک ہڈیاں کسی مرد کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہاں واقعی یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، صفدر پر تجسس انداز میں کہتا ہوا کاربین کی طرف بڑھا۔ یہ بے عزتی کاربین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے منہ سے گالیوں کا غلیظ فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ صفدر سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ جو ہی وہ میرے قریب پہنچا میں نے پوری نفرت سے ایک ٹانگ اس کی پیٹھ پہ جمائی اور وہ چیختا ہوا باوے پر جا کے ڈھیر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ میرے تصور میں وہ لڑکی آ گئی جب استاد اسے رقص کا حکم دے رہا تھا۔ میں نے فرش پہ پڑے استاد کی ایک ٹانگ پر پاؤں رکھ کر دوسری ٹانگ اپنے ہاتھ میں لی۔ اس کا زخمی ٹخنا میرے ہاتھ میں آیا تو وہ ذبح ہوتے بکرے کی طرح چیخا۔ اگر اس کا لاؤڈ اسپیکر خراب نہ ہوتا تو یہ آواز گلی کے آخری سرے تک جاتی، مگر اب یہ آواز کمرے کے اندر ہی گونج کر رہ گئی۔ میں نے ٹخنے کو 2-3 جھٹکے دیے تو استاد سر زمین پر پٹکنے لگا۔ پہلے تو اس نے مجھے خوفناک دھمکیاں دیں، گالیاں دی، پھر منت سماجت کرنے لگا۔ منتیں سماجتیں ناکام ہوئی تو مجھ پہ جھپٹنے کی کوشش کی۔ نتیجے میں اوندھے منہ زمین پہ آ گرا اور پھر گالیوں پہ آ گیا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے اندر گالیوں کی جتنی ویرائٹی ہے آج خرچ ہو جائے۔ اب اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور رنگ لیموں کی طرح زرد ہو چکا تھا۔